شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي. السلام علیکم، مفتی طارق مسعود بات کر رہا ہوں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کی تحریر میں نے پڑھی ہے تو چند وضاحتیں ہیں اس بارے میں. امید ہے اس سے آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا. اور بہت سے علماء ہو سکتا ہے بدگمان ہو رہے ہوں میرے بارے میں، کیونکہ ان کے سامنے پوری صورتحال نہیں ہے کہ اس محترم نے شرارت کی کیا ہے. جو اہل حدیث عالم آیا تھا نا، غیر مقلد، اس نے شرارت کیا کی ہے. ہوا یہ تھا کہ بہت دنوں سے انہی کا کوئی اہل حدیث تھا، عامی آدمی، جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ ہمارے ایک مناظر ہیں، آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ کرنا. اور پھر شور شرابہ کر کے نا محلے میں ایک شور مچایا ہوا تھا کہ یہ مفتی صاحب میرے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، مناظرہ کر نہیں سکتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ، ان کو لے آؤ، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور طلاق ثلاث پر بات ہوگی. تو وہ جو ان کا اہل حدیث بندہ تھا اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب یہ بات ان مناظر صاحب تک گئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں، 3 طلاق پر بات نہیں ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ بتائیں. تو پھر طے یہ ہوا کہ جی کچھ دیر تقلید پر بات ہوگی، کچھ دیر طلاق ثلاث پر بات ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ تقلید کے بارے میں آپ کا دعویٰ کیا ہے، آپ لکھ کے بھیجیں. تو وہ جو دعویٰ لکھ کے بھیجتے اس میں سقم تھا. وہ بعض دفعہ دعویٰ ایسا ہوتا کہ ہمارا دعویٰ اور ان کے دعوے میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. تو میں نے ان سے کہا، مجھے کہنے لگا آپ مجھ سے ایک دفعہ مل لیں صرف. میں نے کہا دیکھیں، جب تک آپ دعوے کو منقع کر کے لکھیں گے نہیں، میں آپ سے بحث کے لیے کسی قیمت پہ ایگری نہیں ہوں گا، کیونکہ ایک لا حاصل بحث ہوگی جس کا نہ سر نہ پیر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بس آپ ایک دفعہ مل لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں مل لیں. تو مل بیٹھ کے یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا. تو اس سلسلے میں وہ آیا اور اپنے ساتھ بہت سارے افراد لے کر آئے. میں نے اسے کہا تھا آپ جتنے چاہے افراد لے آئیں، اور بے شک آپ چاہیں تو ریکارڈ بھی کر لیں، کیونکہ میرے دل میں کوئی چور نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری ابھی بحث بھی نہیں ہو رہی، نہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے. یہ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا تقلید کے بارے میں موقف کیا ہے، واجب حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، شرک ہے، اور تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے. اور یہ پہلے سے طے شدہ حقیقت تھی، اس پر گواہ ہیں کہ یہ بحث نہیں ہوگی. نہ تقلید کے وجوب کے دلائل دیے جائیں گے، نہ حرام ہونے کے دلائل دیے جائیں گے. اس پر بحث ہوگی نہیں. یہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے تقلید کے بارے میں. پھر جب یہ دعویٰ طے ہو جائے گا نا، پھر ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے. پھر میں کتابیں بھی لاؤں گا اور حوالے بھی ہوں گے اور لائیو ریکارڈنگ بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا جو ہوتا ہے. اور تمیز کے دائرے میں بات ہوگی. جو پروفیشنل مناظرے کا جو طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ سب کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں نے کہا انشاءاللہ میں بیٹھوں گا اور بھرپور طریقے سے بات ہوگی. لیکن ابھی یہ جو نشست ہے اس میں صرف میں آپ کے دعوے کو سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کا دعویٰ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ پہلے آپ بھی دعویٰ لکھ کے دیں. میں نے کہا پہلے آپ لکھ کے دیں گے تو میں لکھ کے دوں گا، کیونکہ یہ جو چیلنج کیا ہے نا، یہ آپ نے کیا ہے مناظرے کا اور بحث کا. تو آپ نے پہل کی ہے تو آپ کا دعویٰ کیا ہے، پہلے آپ لکھ کے دیں. تو یہ نشست اس بارے میں تھی کہ بیٹھ کے وہ بتائے گا کہ یہ جو محترم آئے تھے کہ یہ ان کا دعویٰ ہے کیا. تو انہوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے. مجھے پتا ہے بغیر دلیل کے نہیں، بغیر مطالبہ دلیل کے کسی کو فالو کرنا تقلید کہلاتا ہے. لیکن اس نے جو تعریف کی کہ بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا، تو میں نے اس پر ایک اشکال کیا کہ اگر تقلید یہ ہے تو تابعین صحابہ کے فتاوی بہت سارے ایسے ہیں جو بغیر دلیل کے فالو کیا ہے. تو اس میں وہ پھنس گیا. تو ہمارا یہ بحث ہی نہیں تھی کہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں، تفسیروں کے حوالے کیا ہیں، اور کس آیت کی تفسیر میں کیا مطلب لکھا ہے. میں تو اس سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ پہلے مجھے بتاؤ کہ تقلید کیا ہے. اگر یہ تقلید ہے جسے آپ تقلید کہہ رہے ہو، تو تابعین صحابی کی جو تقلید کی ہے، جس کو آپ حرام کہہ چکے ہو، ناجائز کہہ رہے ہو میرے سامنے، تو اس کی لاجک کیا بنے گی. تو اس کو وہ 1.5 گھنٹہ گھماتا رہے. تو ظاہر ہے پھر مجھے غصہ آیا کہ میرا ٹائم تم نے ویسٹ کیا، تمہارے پاس کوئی بات ہے نہیں کرنے کے لیے اور تم بیٹھ کے تفسیروں کے حوالے. تو اس موقع پر میرا غصہ ایک فطری چیز ہے. اور اس نے دھوکہ بھی دیا کہ لائیو ریکارڈنگ کی، حالانکہ میں نے لائیو کی اجازت نہیں دی تھی اس کو، صرف ریکارڈنگ کی اجازت دی تھی. اور اس کی مقصد یہی تھا کہ جذبات میں کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل جائے تو میں اس کو ایڈٹ کر سکوں. لیکن شرارتی لوگ ہیں،
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر شرارتی آدمی ہوگا یہ اور اس طرح سے اپنے مفاد کے لیے اس کو استعمال کرے گا اور اس کو نام بھی مناظرے کا دے گا، جبکہ یہ تو بار بار طے ہوا تھا کہ مناظرہ نہیں ہے، یہ مناظرے کے لیے پہلی نشست ہے، اس کے بعد ہوگا جو بھی ہوگا، بحث ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی، مناظرہ وہ اس کے بعد ہوگا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ تو رخ چینج ہو رہا ہے تو ظاہر ہے بار بار مفسرین نے لکھا ہے تو میرے منہ سے نکل گیا بھاڑ میں جائے مفسرین، خود حاشا وکلا، ہرگز میری نیت مفسرین کی توہین نہیں تھی، میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ الفاظ بہرحال غلط تھے جس میں میں سب حضرات سے معذرت خواہ ہوں، جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، علماء ہیں، تو میں اپنے بزرگوں کی، اکابر کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ ظاہر ہے مجاز بحث پہ مضاف ہے نا، مفسرین کا مطلب یہ جو ان کے حوالے ہیں یہ بھاڑ میں جائیں، کہ یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی، میں تو آپ سے آپ کے دعوے کی تنقید کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس پہ یہ الفاظ نکلے۔ باقی حضرت مولانا امین اوکاڑوی صاحب وہ ہمارے بڑوں میں سے ہیں، ہم اللہ نے ان کو علم عطا فرمائے، جو میں نے ان کے بارے میں کہا مفتی نہیں ہے، محقق نہیں ہے، تو محقق سے مراد بھی مفتی، تو ظاہر ہے مفتی تو نہیں تھے وہ، لیکن اس سے ان کی توہین مقصد نہیں تھی، ان کے منصب کو کم کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے جب ایک چیز غلط رخ پہ چلی جاتی ہے پھر جو ہے وہ یہ سب باتیں ہوتی ہیں، اور جو وہ چاہتا تھا تو یہ شرارت ہے اس کی، تو میں انشاءاللہ اس پہ بہت جلد ایک ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کرواؤں گا، اور آڈیو تو یہ جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں اگر آپ اس کو ذرا وائرل کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی، تو اب میں انشاءاللہ اس کو بلاؤں گا کہ بیٹھے ہیں تقلید کے موضوع پر جو ہے نا، اگر بات کرتے ہیں بیٹھ کر، تو یہ نشست مناظرے کی نہیں تھی، نہ اس کو مناظرے کا نام دینا درست ہے، اس نے نام دیا مناظرے کا تو میں اسی بھی اناؤنس کروں گا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے، کیونکہ مناظرے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، مناظرے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جو میں نے اختیار کیا ہے، اس میں تو نہ غصہ بنتا ہے نہ جو ہے وہ، اس میں تو سب سے پہلے دعوی کو منقح کر کے لکھا جاتا ہے، اس کے بعد طے کیا جاتا ہے کہ اب دلائل دیں، تو دلائل کی بات تو اس نے خود شروع کر دی تھی اور وہ بھی غلط دلائل، تو ظاہر ہے اس پر مجھے غصہ آیا کہ میں نے کس کام کے لیے تمہیں بلایا اور تم بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہو، تو وہ غصہ آیا، پھر مجھے پتا چلا کہ بھائی یہ ریکارڈ کر رہا ہے، پھر میں نے کہا کہ یار اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لوگ دیکھیں گے، علماء اس طرح آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس نے کہا نواب صدیق حسن، ہم نے کہا چلو وہ بھی رحمہ اللہ، تو ظاہر ہے ہمارے اکابر نے ان کے علماء کو، ہمارے اکابر کا ظرف تھا کہ ان کو پھر بھی رحمہ اللہ کہا ہے، حالانکہ یہ لوگ تو نہیں کرتے، تو یہ ادھوری محفل تھی، انشاءاللہ اس کے بعد یہ یا تو آئے گا نہیں یا آئے گا تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جس طرح سے ہوا ہے، اور انشاءاللہ میں ابھی اس کو بلاؤں گا نا تو یہ آئے گا نہیں، تو یہ اب دوبارہ نہیں آئے گا، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل کہانی ہے کیا، تو یہ جو ہے میری ایک آڈیو ہے، اس کو آپ ذرا سیو کر لیں، میرا خیال ہے آدھی بات آپ کے ذہن سے اشکالات نکل گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، اور اس کے بعد بھی مزید کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو آپ جان جائیں گے کہ تبلیغی جماعت ہو، دیوبندی، حنفی ہو، یہ اکثر اہل حدیث پر یہ بہتان اور الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث گستاخی کرتے ہیں، اہل حدیث گستاخ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود گستاخ ہوتے ہیں اور موقع سے ان کی خباثت منظر عام پر آتی ہے، آ رہی ہے۔ محترم حاضرین، ابھی کل یا پرسوں ایک مناظرانہ ڈیبیٹ شرائط کے طور پر ہوئی ہے، سوال جواب سیشن کی شکل میں، جس میں حنفیوں کے مفتی نے، طارق مسعود نے، مفسرین، ائمہ اکرام، قرآن کی تفسیر کرنے والے قابل احترام لوگوں کے تعلق سے بڑا ہی نازیبا جملہ ادا کیا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا ہے غصے میں کہ بھاڑ میں جائے مفسرین۔ بڑی خطرناک بات، ان کے دلوں میں جو بغض اہل حدیث کے تعلق سے بھرا تھا وہ موقع سے تو ظاہر ہوتا ہی رہتا ہے۔ محترم حاضرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن یہ اہل حدیث کو اہل خبیث وغیرہ کے جملات بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ ائمہ محدثین کے تعلق سے بھی کتنا بغض رکھتے ہیں، اس کی زندہ مثال ابھی ایک ڈیبیٹ میں دیکھی گئی ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ جب سے انہوں نے وہ گستاخی کیے ہیں اور اس گستاخی کو سوشل میڈیا، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک سب جگہ شیئر کیا جا رہا ہے، اس سے وہ یوٹیوب وغیرہ سے منظر عام پر آ رہی ہے، اور پوری دنیا میں ان کی گستاخی دیکھی سنی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور پہچان رہے ہیں
تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یوٹیوب وغیرہ کی ویڈیو پر کاپی رائٹ بھیج کر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا دے رہے ہیں. لیکن یہ کوئی بھی ہیلا کر لے, کوئی بھی مکر کر لے, ان کا کوئی مکر چلے گا نہیں. آئیے ہم وہ گستاخی آپ کو ایک بار پھر سناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اکثر ان کے ماننے والے, ان کے اندھے فالوور, اندھے مقلد یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے مفتی صاحب ایسی گستاخی کر سکتے ہیں. تو میں ان لوگوں کو بتاؤں کہ اصل میں تم نہیں, تمہاری پوری جماعت, سب کے دل میں اہل حدیث کے تعلق سے صرف بغضی ہوتا ہے. تم ڈھونگ کرتے ہو, دھتورا کرتے ہو, عوام کے سامنے آ کر کتاب و سنت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. لیکن اصل میں کتاب و سنت کے تعلق سے, اللہ رسول کے تعلق سے, اہل حدیث کے تعلق سے تمہارے دل میں بغض ہوتا ہے. تمہارے دل میں صرف اپنے امام کی قدر ہوتی ہے, عزت ہوتی ہے, اس کے قول کی قدر و عزت ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں کوئی بھی بات آ جائے تو پھر تم اسے اٹھا کے دیوار پہ مار دیتے ہو. تمہیں نہیں یقین آتا کہ تمہارے مفتی صاحب نے گستاخی کی ہے. آئیے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں ان کے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آئیے. یہ مطلب اگر ہے تو صحابہ کے لیے صحابہ نے شاید کی مخالفت کیوں کی؟ اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ آپ بتاؤ نا. آپ بولو. نہیں, میں نے تو بتایا اور مفسرین کے حوالے بھی دیے, اور ایسے لوگوں کے جو آپ کے بھی قابل عزت اور قابل احترام ہے. آپ جو بتا رہے ہیں یہ مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے. صحابہ نے جب تعبیر نہیں, یہ مطلب نہیں ہے مفتی صاحب. کیا یہ مطلب نہیں ہے؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. جو پھر کیا ہے بتائیں. اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ سارے مفسرین نے غلط مطلب بیان کیا. ایک منٹ ٹھہریے گا مفتی صاحب, ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز, ایک منٹ ٹھہریے گا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا. دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین جو ہے نا ایک طرف. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں, جذباتی ہو گئے, جذباتی ہو گئے, احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کریں آپ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار. ایک ایک عبارت میں پڑھ باہر میں جائے سخت جملہ ہے, آپ غصے میں ہو. آپ بات کر رہے ہو قرآن و سنت کی, میں صحابہ کی بات کر رہے ہو بیٹھ کے. پانی تو آپ جناب سیدھی سی بات. دیکھا آپ نے مفتی طارق مسعود نے کس طرح ائمہ مفسرین کی گستاخی کی اور یہ جملہ ادا کر دیا کہ بھاڑ میں جائے. کتنی خطرناک بات ہے محترم. اور پھر کیا جملہ ادا کیا, اس کے بعد بھی گستاخی سے نہیں رکے. بولے آپ مجھے مفسرین کی طرف لا رہے ہیں, یعنی آپ سمجھ رہے ہیں یہ منکرین حدیث ہوتے ہیں. اصل میں مقلد بھی منکرین حدیث ہوتا ہے. کیسے؟ کیونکہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر ہم مفسر سے سمجھیں گے, ان کی عقلوں سے سمجھیں گے. اب یہ منکرین حدیث کیسے ہوتے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے انکار حدیث کرنے والے کیا کرتے ہیں کہ صرف قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے. بعض ایسے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو قرآن کو مانیں گے, جو عقل میں ہمارے آئی گی حدیث اس کو مانیں گے. بعض یہ بولتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانیں گے لیکن جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی اس کو نہیں مانیں گے. بعض یہ بولتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو مانیں گے لیکن وہی حدیث کو مانیں گے جو ہمارے امام صاحب نے بتائی ہوگی, جس میں مقلدین آتے ہیں. ان کے امام صاحب جو حدیث بتاتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں, ان کے امام صاحب جس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیں مفسرین کی باری آئی تو کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, جملہ بھی ادا کرنے کی ہماری ہمت ضرورت نہیں ہو رہی ہے مفسرین کے تعلق سے جو آپ نے سن لیا ہے ویڈیو میں. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ مجھے مفسرین کی طرف لے جا رہے ہو. مطلب مفسرین کی طرف آپ کیوں نہیں جاؤ گے؟ کیا آپ قرآن حدیث اپنی عقل سے بیان کرو گے؟ تو یہ مفتی صاحب نہیں ہے بلکہ یہ آج کے انجینئر مرزا علی ہے. جیسے وہ دن رات ائمہ اسلاف صحابہ کی گستاخی کرتے رہتے ہیں, یہ بھی وہی ہے. آج ان کا دل میں جو کپٹ تھا وہ ظاہر ہو گیا, گستاخی بھی ظاہر ہو گئی اور وہ اصول بھی ظاہر ہو گیا. اب آئیے میں انہی کی لغت سے, روز اللغات آپ دیکھ رہے ہیں, اسی سے بھاڑ میں جانا کا معنی کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھ لیا آپ نے, اس میں ہوتا ہے کہ بھاڑ میں جائے, یہ ایک طرح کی بددعا ہے. چولہے میں جائے, آگ لگے, ہمارے کس کام کا. کتنا خطرناک معنی ہے لغت کا بھی. اب یہ کوئی ہیلا و بہانہ نہیں کر سکتے, یہ کوئی بہانے بازی نہیں کر سکتے, پیترا نہیں بدل سکتے. انہی کی لغت سے دکھا رہا ہوں. بھاڑ میں جھونکنا, بھاڑ میں ڈالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگ میں ڈالنا, ضائع کرنا, تذکرہ نہ کرنا, نام نہ لینا. آگ میں ڈالنا, نعوذ باللہ استغفر اللہ. کیا قرآن کے مفسر, قرآن کے مفسرین جہنم میں جائیں گے؟ اب تمہارے امام ابو حنیفہ نے اگر قرآن کی تفسیر نہیں کی تو آپ اس کا بغض تمام مفسرین سے نکال لیں گے. اس طرح کی گستاخی کون کر سکتا ہے محترم حاضرین؟ کیا کوئی اہل سنت کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ نہیں. اس طرح کی گستاخی وہی کر سکتا ہے جو ظاہر یا چھپا ہوا انجینئر ہو.
جو شیعت کا لبادہ اتار کر مسلمانوں میں عبداللہ ابن سبا کی طرح مسلمانوں کا لبادہ پہن کر گھسا ہو. اس طرح کی گستاخی دیکھنے کے بعد کیا یہ سوال نہیں کھڑا ہوتا ہے؟ کیا یہ بات نہیں آتی ہے؟ اور کیا ان کے اندھے مقلد یہ نہیں کوشش کی کہ کیوں نہ ان مفتی صاحب کی سند ہی چھین لی جائے، ان سے مفتی کی سند چھین لی جائے، ان کو اس پر یہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی مقلد اس طرح کی سرعام منظر عام پر جرت ہمت نہ کرے. جیسے کہ آپ نے وسیم رضوی کا معاملہ دیکھا ہے محترم حاضرین، کہ شیعہ روافض کا یہ عقیدہ تو تھا ہی قرآن کے تعلق سے، لیکن وہ ہمیشہ دبی زبان میں بولتے تھے، منظر عام پر نہیں بولتے تھے، چھپاتے تھے. لیکن وسیم رضوی نے اس عقیدے کو منظر عام پر لا کر شیعہ روافض مذہب کی حقیقت کھول دی. اسی طرح یہ لوگ بھی ائمہ محدثین کے گستاخ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی اہل حدیث کے تعلق سے صرف بغض بھرا ہوتا ہے. یہ سب ڈھونگ کرتے ہیں، دھتورا دیتے ہیں. آج طارق مسعود کے بہانے یہ بغض بھی منظر عام پر آ گیا. اس گستاخی پر نوٹس لینا چاہیے. اگر مقلدین میں، ان کے علماء میں ایمان ہے، رتی برابر ایمان ہے، اور وہ انصاف سے بولنا جانتے ہیں، تو میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا اور یہ سوال بھی کروں گا کہ آپ کا ایمان آپ کو یہ سوچنے کا موقع نہیں دیتا ہے کہ ایسے گستاخوں سے ان کی سند چھین لی جائے؟ اگر واقعی آپ میں ایمان کی غیرت ہے تو آپ یہ اقدام کریں گے تاکہ آگے کوئی اس طرح ائمہ محدثین مفسرین کی گستاخی نہ کر سکے. اگر آپ میں ایمان کی غیرت ہے، اگر آپ میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، رسول سے محبت ہے، کتاب و سنت سے محبت ہے، ائمہ سلف الصالحین سے محبت ہے، تو ایسے گستاخوں کو ایسے ہی منظر عام پر پنشمنٹ دینی چاہیے اور دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ ان کے نقش قدم پر کوئی نہ چل سکے. محترم حاضرین، چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس لیے اب آئندہ کوئی مقلد یہ نہ بولے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح ہمارے مفتی صاحب نے کہاں گستاخی کی ہے. تو یہ ویڈیو آپ اسٹوڈنٹ ندیم خان کے چینل پر یوٹیوب لنک پر دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت والا، کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا، اسلاف کے طریقے پہ چلنے والا، اسلاف سے محبت کرنے والا بنائے اور ان جیسے مفتی صاحب جیسے لوگوں سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.